کے ساتھ سارے مومن نہیں ہو سکتے، مگر علی کے ساتھ وہی ہوگا جو مومن ہوگا۔ منافق علی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ اس حدیثوں سے، اس روایتوں سے اور اس حقیقت سے جب ہم علی کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جو علی کا ساتھ نہیں دے رہا وہ مومن نہیں ہے۔ اس اگر صحابہ کی بات کر کے ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے سارے ہی مومن ہیں، جس کیوں اس میں وہ چھپے ہوئے ہیں، صحابہ کی صفوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں، تو صحابہ کے نام پر ہمیں ان کا بھی احترام کرنا پڑ جائے گا، وہ ہماری مجبوری ہو جانی ہے، کیا نہیں ہے؟ مگر علی کے صف میں ہمیں صاف نظر آئے گا تو ہم منافقوں کو اعلانت کرنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تمہیں علم بھی دیکھنا کس نظر سے مل رہا ہے، ولاد کی نظر سے یا مومن کی نظر سے۔ مومن کی نظر سے ملے گا تو دوسرے کو بھی، منافق کو بھی اپنا ساتھ رکھے، ولاد کی نظر سے ملے گا تو منافق کبھی تیرا ساتھ دے گا۔ اب تمہیں علم کس سے لیا ہے؟ صحابہ سے لیا ہے۔ صحابہ کی وہ پناہ میں ہے، یعنی ساتھ، مگر علی کا ساتھ نہیں وہ دیتے، مخالف ہے۔ اس لیے جب تو صحابہ کی بات کرے گا تو منافق پہ تجھے پردے ڈالنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ڈالنے پڑیں گے؟ پردے۔ ٹھیک ہے، تو پردہ ہی چھپنے کا وہی تھا، کسی نے ان میں چھپ گئے، وہ صحابہ میں چھپ گئے، وہ ولی کی صاحب میں وہ چھپ نہیں سکتے، نہ رک سکتے ہیں، نہ آ کے ولی کے ساتھ جھک سکتے ہیں۔ اس لیے اس صف میں جب آؤ گے تو تمہیں صحابہ کی صف میں جو منافق ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے کہ تمہیں ولایت کی نظر سے علم ہے۔ جب ولایت کی نظر سے علم لوگے تو ولایت کو اللہ نے غیبانہ 70 قسم کا علم دیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 37 قسم کا اشارے کا علم دیا ہوتا ہے، 9 سے 10 قسم کا حکمت کا علم دیا ہوتا ہے، مگر صحابہ کو یہ نہیں دیا ہوتا۔ پہچان کا بھی علم نہیں صحابہ کو، منافق کی پہچان کا علم بھی صحابہ کو نہیں ملا۔ کس کو ملا؟ ابو ذر غفاری، بس ایک صحابی کو ملا، باقی کسی کو نہیں ملا۔ تو تو ان سے کیسے پہچان جائے گا کہ فلاں منافق ہے؟ نہ صدیق سے پہچان سکتے ہو، نہ عثمان سے پہچان سکتے ہو، کسی صحابی سے کسی منافق کو تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ابو ذر غفاری کے پاس جاؤ، کیا جاؤ؟ ابو ذر غفاری کے پاس جاؤ۔ ارے تم ابو ذر غفاری کے پاس گئے ہو کہ ذرا ولی کے پاس بھی جاؤ نا۔ ابو ذر غفاری سے تو تجھے پوچھنا پڑے گا کہ کون منافق ہے۔ کیا تو وہ بتائے نہ بتائے اس کی مرضی، وہ بتائے نہ بتائے اس کی مرضی، علی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، نام لوگے تو منافق خود بتائے گا کہ میں منافق ہوں۔ اتنی شان ہے، ایک تو یہ پوچھنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں بتانا کسی کو، مگر اے عمر تیرا نام ان میں نہیں ہے،
مگر اے عمر تیرا نام ان میں نہیں ہے. چلو جی شکر ہے اللہ کا, عمر کا نام ان میں نہیں آیا, عمر کا نام ان میں نہیں آیا. اس نے شکر کیا, مطمئن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اگر علی سے پوچھ لیتا, ابو ذر غفاری سے پوچھی, مطمئن ہو گیا. ہم نے ابو ذر غفاری سے بھی پوچھا, مولا علی سے پوچھا, ہم کتنے مطمئن ہو گئے, ہم کتنے مطمئن ہو گئے. کون منا, ہمیں پہچان بھی ہے, پوچھنا بھی نہیں پڑتا. ہمارے ساتھ جسم و جان بھی ہے, ٹھیک ہے, ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اب جو ہم کہتے ہیں حدیثوں میں جو ہے جی وہ چہرے سے پہچانا جائے گا, کیا وہ کہیں ایسے مسکراتی رہتے ہیں, وہ پہچانے نہیں جاتے, علی کی تعریف کرتے رہتے ہیں, محفلوں کو لوٹتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو علی کا دیوانے ہیں. ارے انہیں بناوٹی رونا آتا ہے. اللہ کے نبی کی یہ بھی تو حدیث بولو, جسے رونا نہیں آتا منہ رونے والا بنا لے, انہوں نے بنا لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بنا لیا رونے والا منہ, ان کو رونا نہیں آتا. حدیث سے پوچھو رونا آتا کس کو نہیں ہے, تو پوچھے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں؟ دل سخت, جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں انہیں نہیں رونا آتا. جن کے دل نرم ہوتے ہیں انہیں رونا آتا ہے. اور جنہیں اپنے لیے رونا نہ آئے وہ مولا حسن حسین کے لیے کیا روئے گا. بالکل. کیوں؟ ان کے دل ہی سخت ہیں. دل سخت ہونا بھی تو منافق کی دلیل ہے کہ منافق کا دل سخت اور بنجر ہوتا ہے. سر سبزہ جس دل میں ہوگا وہی روتا ہے, جس کا دل بنجر ہو وہ نہیں روتا. تمہیں رونے کی بھی حدیثیں دیکھ رہی ہیں. اے رونے والے منہ بنانے والا, تمہیں کیوں کہا تھا رونے والا نبی نے منہ بنانا, تاکہ رونے والوں پہ انگلی نہ اٹھو. انگلی رونے والوں پہ انگلی نہ اٹھانا. تم منہ بنا کے اگر رونے والوں میں شامل ہو, وہ رونے والوں میں شامل ہو گے, کس میں شامل ہوں گے. وہی انگلیاں اٹھائیں اور رونے والا منہ بھی بنائیں, اور پھر انگلیاں اٹھائیں کہ جی شہیدوں پہ روتے کیوں ہو. ارے وہ تو شہید ہے, تو زندہ پھر بھی رو رہا. ارے تو گناہوں پہ رو رہا ہے, ہم انعاموں پہ رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کس پہ رو رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ملامت. اللہ سے پوچھ قرآن کیا کہتا ہے ملامت کرنے والے نفسوں کے بارے میں. کہتا وہ وہی نفس میرے دوست ہوتے ہیں, ہم تو رونے میں دوست ہوتے ہیں. ہم کو غم میں نہیں روتے, کوئی ظلم پہ نہیں روتے, کوئی ان کی معصومیت پہ نہیں روتے. ہم ملامت کر کے روتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم بھی ہوتے جو حسین کے نام پہ کچھ جاتے. اس کو ملامت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب رونے کی قسمیں بھی تو جانو کہ آل پاک کے غم میں رونے کی اقسام بھی دیکھو کہ رو کیوں رہا ہے. کوئی کسے یاد آ رہی ہے وہ یاد میں رو رہا ہے, تو ملامت کرنا اپنے نفس میں, وہ مقام کے لیے رو رہا ہے کہ ہمیں دوستی کا مقام ہے. ٹھیک ہے, کوئی ظلم پہ رو رہا ہے, اور ظلم پہ رونے والا کون ہے وہ بھی حدیث سے پوچھو. ٹھیک ہے, دل نرم ہوتے ہیں, ان کے سامنے اگر ظلم ہو رہا ہو یا کوئی ظلم کی داستان بیان ہو رہی ہو تو اپنے سے بے بس ہو کے رونے لگتا ہے.
کیونکہ ان کے دل نرم ہے. اب اس میں رونے میں مقام عظمت اظہار دل تو جان. اس بندے کا دل کیسا ہوگا؟ اس سے دل کا پتہ چلتا ہے. ایک سے دل پتہ چلتا ہے اور ایک سے تیرے جسم کا پتہ چلتا ہے. دل کا نہیں، وہ نماز ہے. نماز میں تیرے جسم کا پتہ چلتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا ادب سے کھڑا ہے. رونے سے تیرے دل کا پتہ چلتا ہے تو کتنا تڑپ کے بے بس ہوا ہوا ہے. تو جب تمہارا دل تڑپے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر حدیثیں پڑھو کہ تم مچھلی کی طرح تمہارے جسم لرزیں گے کیا، اور تمہارا جسم ٹھیک ہے کپانے لگ جائے گا، اور تم پر اپنے جسم پر تمہیں کنٹرول نہیں رہے گا. ایسا مقام بھی آئے گا کہ تم چیخیں مارنے لگ جاؤ گے. کیا مارنے لگ جاؤ گے؟ چیخیں مار کے رو گے اتنی بلند آواز سے کہ اللہ بھی تمہارے لیے نیچے آ جائے گا. محبت سے پوچھ روتا ہے کیا، اور رونے کے بعد تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، تجھے رونے کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بزرگان دین کا تو رونا جانتا ہے. وہ کس لیے روتے تھے؟ کہا دیدار کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھنے کے لیے بزرگ عبادتوں میں بھی اتنا رونے لگ جاتے تھے کہ آنسو ختم ہو جاتے تھے، خون جاری ہو جاتا تھا. اتنا روتے تھے. کون کون سے بزرگ؟ جو بزرگ تھے، امام نہیں تھے ہمارے، ولی جن کو کہتے ہیں. اب تو عالموں کو لوگ ولی کہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اس وقت ولی کس کو کہتے تھے؟ قرب والے. قرب والے کہ جو قریب سے دیکھتے ہیں، گواہ بنتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اس کو ولی کہا جاتا ہے. جو ولی کے بارے میں جانتے ہیں ان کو نہیں علم، ان کو تو کہتے ہیں خبر دینے والا. ولی کے بارے میں ایک خبر دینے والا، ایک ولی سے مل جانے والا، دونوں ہی ہوتے. خبر دو، خبر بھی تو اسی لیے دینی چاہیے نا کہ اس کے قریب ہو جاؤ، اور خبر دینے والا ہی اس کے قریب نہ ہو. جو خبر دے رہا ہے، اللہ کہتا میری دوستی کو اپنا لے، اس سے بغض نہ رکھنا ورنہ تو میرا دشمن ہے. ولایت کا سے جو بغض رکھتا ہے اللہ اسے اپنا دشمن کہتا ہے. کیونکہ اس نے اللہ کے دوست سے بغض رکھی ہے. اور اللہ کہتا ہے جو میرے دوست سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھی. بغض دشمنی ہے کیا؟ اور قرآن میں اللہ نے کہا جو ولی سے دشمنی کرتا اس پہ بھی لعنت، جو اس نے مجھ سے دشمنی کی. اور جو ولی سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. کیوں؟ میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، میں اس کی نگاہ ہوتا ہوں، میں اس کی زبان ہوتا ہوں. اب وہ جو بولتا ہے اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں، جو دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں، جس طرح قدم اٹھاتا ہے میں اٹھاتا ہوں. تو میری چاہت کے علاوہ نہ قدم اٹھاتا نہ کبھی کسی کو دیکھتا. ولایت وہ امر ربی ہے جو مرضی نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ وہ امر ربی. جب اللہ سے اور اللہ کے رسول سے
امر کی حقیقت پوچھو گے تو امر ربی کو جانو گے تو پھر مانو گے کہ ولی کون ہوتا ہے، یعنی کہ نہ مٹنے والا۔ نفس تو مٹ جاتا ہے، امر نہیں مٹتا، یعنی امر کو موت نہیں ہے، ولایت امر ربی ہے۔ اس لیے جس پہ اللہ نے سب سے پہلے یعنی کہ اپنی دوستی کا اظہار کیا، اس سے ہم نے پوچھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست، کہ دوست مرتا ہے یا نہیں مرتا؟ کیا دوست بتاتا ہے کہ میں مرتا ہوں؟ اسرائیل کو بھیجا اللہ نے، جا ابراہیم کے پاس، اسے کہو میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی کہ مارنے آیا ہوں۔ کیا مقام پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا، دین ابراہیم اختیار کرنے والے دوستی کو کبھی مردہ نہ کہنا، وہ مرتے نہیں ہیں۔ ہم پہلے دین ابراہیم کے قائل، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کے دین کے قائل۔ دونوں دین جب کہتے ہیں کہ ولایت زندہ ہے، اسے نہیں مانا جاتا، اسے تو اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا، میں نہیں آ رہا، میں اللہ کا دوست ہوں۔ دوست کو بھلا مارتا ہے کیا؟ ایسا دوست جو دوست کو مارے، وہ دوست کہاں ہوتا ہے؟ دوست کو زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مارتا نہیں، مارتا تو دشمن ہے، دوست کبھی نہیں مارتا۔ جب پتا ہوگا کہ دوست نہیں مارتا، دشمن مارتا ہے، اللہ نے اس دن ہمارے دشمن کو مارا، نفس کو۔ امر تو نہیں، امر ہے ہمارا دوست۔ کون ہے ہمارا دوست؟ امر، یعنی کہ روح۔ اب روح کو بھی نور کہہ لو، وہ بھی دوست، نور کو بھی نور کہہ لو، وہ بھی دوست۔ تو مومن کا تو دوست نور ہوتا ہے، جس کے دل میں نور نہیں ہوتا وہ مومن کا دوست بھی نہیں ہوتا۔ وہ مومن کا، اللہ کہتا دوست ہی نہیں ہے وہ مومن کا، جس کو میں نے نور نہیں دیا۔ جو مومن کا دوست نہیں ہے وہ ولی کا دوست کیسے بن جائے گا؟ کہا منافق تو مومن کا بھی دوست نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ پہلی صف والوں کا دوست نہیں ہے تو اس سے اگلی صف میں جائے گا تو دوست بنے گا نا۔ وہ پہلی صف میں نہیں ہے، وہ تو پہلی صف میں دھوکہ دے رہا ہے۔ ایمان والی صف میں، دوست والی صف میں کہاں جائے گا؟ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلی صف میں دھوکہ دے رہا ہے پہلی صف والوں کو، تو اس سے آگے بھی تو صف ہے، شاہدین کی صف، یعنی کہ غیب کو دیکھ کے شہادت دینے والوں کی صف ہے، صابرین کی صف۔ تو یہ آگے صفوں میں پہلی صف میں کھڑا ہوگا، ایمان میں مکمل ہوگا، اللہ اسے پسند کرے گا، تو اس سے بعد اس کے دوسری صف کا درجہ دے گا نا۔ اسے پہلے ایمان کا درجہ نہیں ملا تو اسے کیسے صالحین کا درجہ مل جائے گا، کیسے صادقین کا درجہ مل جائے گا، کیسے صابرین کا درجہ مل جائے گا؟ یہ تو مومن کے لیے درجے ہیں، منافق کے لیے یہ درجے نہیں ہیں۔ جو منافق کے لیے درجے نہیں ہیں، اللہ پھر کہتا ہے وہ مانتے بھی نہیں ہیں، تو میں نے انہیں دیے ہی نہیں ہیں۔ جس کو دیے ہوں گے وہ مانے گا نا۔ جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو درجے نہیں دیے وہی تو درجوں کے منکر ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے درجے دیے ہوتے ہیں وہی تو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ولایت کے درجے سے منکر ہو گئے، کیونکہ
تمہیں مومن کا درجہ نہیں ملا؟ منافق کو مومن ہونے کا درجہ نہیں ملا تو وہ مومن کو نہیں پہچانتا تو وہ دوست کو کیسے پہچان جائے گا؟ وہ صفت سے ہی تو دوستی تک پہنچنا ہے. مومن صفت ہے، جب وہ صفت سے مخلص نہیں ہے تو ذات سے مخلص کیسے ہو جائے؟ اللہ کی صفت ہے. کیا ہے صفت؟ اللہ نے کیوں مومن کو دی؟ اپنی. حدیثوں میں صفت تمہیں اے مومن اس لیے ملتی ہے کہ تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی مدد حاصل کرے، اللہ کا فضل حاصل کرے، اللہ کے انعامات حاصل کرے. اور جن کو پھر انعامات ملے ہوں گے ان کا تو پھر منکر نہیں رہے گا. کیا نہیں رہے گا؟ جو اللہ انعام دیتا ہے. کہا وہ دوستی دیتا ہے، دوستی ہی انعام کل ہے. ٹھیک ہے؟ وہ پھر کسی انعام کا منکر نہیں ہوگا جب سارے انعام علی کے پاس دیکھ لے گا. علی کے پاس یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، تو پھر وہ تعریفیں بڑھ بڑھ کے کرنے لگ جائے گا. کیا بات ہے؟ اب سب سے بڑی تعریف وہ کیا کرے گا؟ کہا انبیاء سے بھی علی کو انعام زیادہ دیا، سب سے بڑی تعریف. کیوں؟ ان کو انبیاء کو ایک علم دیا گیا، ایک کتاب دی گئی، اسے چاروں علم دیے گئے، چاروں کتابیں دی گئی، چاروں انبیاء کی دوستی دی گئی، چاروں رسولوں کا ساتھ دیا گیا. کا موجود اظہار گواہی ہے، یہی شاہدین ہے. ہر رسول کی اس سے کے پاس شہادت ہے، یہی تو شاہدین ہے، غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی. اب پوچھو علی شاہدین ہے؟ حدیثیں بتا دے گی، آپ کا علم بتائے گا کہ آپ شاہدین ہیں یا نہیں. وہ رسول ہیں یا شاہدین ہیں؟ گواہی دینے والا. کہا میں محمد کے بننے کی بھی گواہی میں دیتا ہوں، کائنات کے بننے کی گواہی میں دیتا ہوں. میں نے دیکھا، نفس کی پہچان کی گواہی میں دیتا ہوں. یہ کس سے بنا؟ کہا بنے تو کئی ہی سال پہلے تھے، آپ اس وقت تو موجود نہیں تھے، مگر اللہ نے اپنی کائنات کا اسے شاہد گواہ بنا دیا. تو جاؤ اللہ سے پوچھو اس کو گواہ کیوں بنا رہا ہے؟ انبیاء کا بھی، رسولوں کا بھی، علموں کا بھی، تخلیق کا بھی، تعریف کا بھی، تعظیم کا بھی، ادب کا بھی، محبت کا بھی، نور کا بھی گواہ علی ہے. گواہ علی. مولا علی کی شان گواہی سے دیکھنا، پھر گواہی صحابہ نہیں دے پائیں گے. جس علم کی گواہی پھر علی دیکھا. ٹھیک ہے؟ اور گواہی کے لیے بھی تو علم ہی چاہیے نا، جہاز سے گواہی نہیں لے گا اللہ. اللہ نہیں لے گا. اللہ کہتا میں تو گواہی اسی سے لوں گا جو میرے علم سے واقف ہوگا. جس نے میرا علم ہی نہیں لیا تو میری گواہی کیسے؟ کہ میں کیسا ہوں. کہا دنیا میں دیکھنا کہ رب کیسا ہے تو علی کو دیکھ لینا. علی رب جیسا ہے مگر رب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے حسن حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جب یہاں اتفاق کر لیا تم نے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی اتفاق کر کہ جب یہ حسن حسین محمد جیسے نہیں ہیں، محمد یہ، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں دیکھنا مجھے دیکھنا ہے تو تم ایمان لے آئے. یہی تو نبی نے کہا علی کے بارے میں کہ علی کو دیکھنا، رب کو دیکھنا، وہاں بھی ایمان لے آؤ. پھر تمہیں پتا چلے گا
شان عظمت نور وجود سینہ، کیا آپ کو کس سے کس کا سینہ ملا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیسے ملا وہ بھی حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ جب یمن جانے لگے، کیا جانے لگے، کون سا ملا وہ بھی حدیث ہی کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد یہ جو فیصلہ کرے گا تیرا دل، یہی میرا اور میرے رب کا فیصلہ۔ کون کرے گا؟ کہا دل، دماغ نہیں۔ کہا دل والے علی والے ہوتے ہیں، دماغ والے علم والے ہو سکتے، علی والے نہیں ہو سکتے۔ کہ علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ ہاتھ مار کے علم دیا تھا، کتاب کے ہاتھ مر کے کھول کے علم نہیں دیا تھا۔ وہ علم تو پہلے بھی آپ کے پاس تھا، مگر جو ہاتھ مار کے علم دیا وہ کون سا علم تھا؟ کہا اس کی تصدیق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ وہ کون سا علم تھا، یہ علی ہے جس کو ملا۔ کتاب والے کی تصدیق سارے صحابہ ہیں، وہ تو سب کو ملا، اس کے تو وارث کچھ صحابہ ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ دل والا علم تھا صرف علی کے پاس۔ میں جو دل پہ ہاتھ مار کے حضرت علی کے کہا کہ آج کے بعد اے اللہ اس علی کا دل ایسا بنا دے کہ جو اس کا دل کا فیصلہ ہو وہ تیرا فیصلہ، جو اس کے دل کی اصلاح ہو وہ تیری اصلاح ہو، ٹھیک ہے، اور اسے شک سے پاک کر۔ وہ بھی تو ہم نے دیکھنا کہ علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ مار کے کیا کیا دیتے ہیں، اور پھر بلا کے کیا کیا دیتے ہیں، اور پھر گود میں بٹھا کے کیا کیا دیتے ہیں، اور پھر چہرہ دکھا کے کیا کیا دیتے ہیں، اور پھر معراج سنا کے کیا دیتے ہیں۔ کہاں کہاں تمہیں پھر جانا پڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مولا علی کو کیا 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 ہے۔ تو صرف قرآن سے ہی علی کو دیکھ رہا ہے، قرآن والے علی تو عالم بھی ہے، قرآن والے علی تو غازی بھی ہے، قرآن والے علی نمازی بھی ہے، یعنی کہ نمازی کو بھی اللہ دوست کہتا ہے، عالم کو بھی اللہ دوست کہتا ہے، صابر کو بھی اللہ دوست کرتا ہے، ذاکر کو بھی اللہ دوست کرتا ہے، شاہد کو بھی اللہ دوست کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی والی کو بھی اللہ، اور سچے کو بھی اللہ، صادق کو بھی اللہ دوست کہتا ہے۔ یہ تو صفتوں سے دوست بنے، علی ذات سے دوست ہے، جس کی ذات ہی صفت ہے، کیا ہے؟ کہ صفتوں سے دوست بن گئے، تم ان کے پیر قدم ہاتھ چومتے ہو، جو ذات سے دوست بنا ہے اس کے تو پیر ہاتھ فرشتے بھی چومتے ہیں اور جنت بھی چومتی ہے۔ وہ علی پھر کیسا ہوگا؟ مولا علی کی تعریف کے لیے اللہ کے امر کی انسان کو لازم ضرورت ہے۔ جس کے پاس اللہ کا امر یعنی نور نہیں ہوگا وہ علی کی تعریف کبھی کرے گا ہی نہیں۔ عبادت اللہ کی کر لے گا، روزہ رکھ لے گا، حج کر لے گا، جہاد بھی کر لے گا، زکوٰۃ بھی دے دے گا، یہ سب کر لے گا، نور کے بغیر یہ سب ہو سکتا ہے، مگر علی نور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارے پانچوں رکن نور کے بغیر ہو سکتے ادا اور لوگ تمہیں سمجھیں گے یہ نمازی ہے، یہ غازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ حاجی ہے، لوگ تمہیں کہیں گے،
اور اگر علی اور آل پاک کی تیرے دل میں محبت نہیں ہوگی تیرا خدا تجھے نہیں کہے گا۔ اے لوگوں سے کہلوانے والے، ٹھیک ہے تو علی کا نہیں ہو سکتا، مگر لوگوں میں تو نمازی ہو سکتا۔ اے اللہ سے کہلانے والے، تو علی کا ہوگا تو اللہ کہے گا، ورنہ اللہ تجھے نمازی نہیں کہے گا۔ تو جسے پتا ہو نماز کی اہمیت کا کہ نماز نور ہے، جب نور ہے تو نور تیرے پاس ہوگا تو نور تیری طرف آئے گا نا، اور نور تیرے پاس ہوگا تو نور کی طرف جائے گا نا۔ اور جب تیرے پاس نور ہی نہیں ہوگا، نہ نور تیری طرف آئے گا نہ تو نور کی طرف آئے گا۔ نور ہی تو محبت علی ہے۔ محبت کے بغیر علی کی تمہیں ایمان کا نور نہیں ملتا تو تیری نماز میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ جب تیری نماز میں نور نہ پیدا ہو تو یہ نماز عرش پہ جائے گی کیسے؟ نور والی نماز عرش پہ جاتی ہے، بے نوری نماز عرش پہ نہیں جاتی، وہ تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایک وہ نماز ہے جو منہ پہ ماری جاتی ہے، ایک وہ نماز ہے جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں اسی کی نماز حاضر ہوگی جو مولا علی یعنی کہ پنجتن سے محبت کرنے والا۔ اقرار تو کرتے ہیں سب، کلمہ اقرار تصدیق ایمان ہے، اور محبت نور جسم و جان ہے۔ علی کی محبت نور جسم و جان ہے، کہ تمہارے جسم میں جان پہ نور آ جائے گا اگر تم علی سے محبت کرو، ورنہ زبان پہ اقرار ہی ہوگا، تیرے جسم و جان پہ نور نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ اپنے نور سے تیرے جسم کو پاکی عطا کرے گا، جب وہ پاکی عطا کرے گا تو تیری عبادت کوئی قبول ہی نہیں۔ اللہ کی پاکی نور سے ملتی ہے، پانی سے نہیں ملتی، یہ تو نیت ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ نیت تیری پاکی حاصل کرنے کی ہو اور تو پاکی نہ حاصل کرے تو نیت میں بھی منافق ہی ہے، تو مومن والی نیت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تو مومن تھا ہی نہیں، اس لیے تجھے مومن والی نیت کا علم ہی نہیں ہے، تو منافق ہی تھا، منافق والی نیت ہی کرے گا نا۔ کہ یہ وضو والی پاکی نور حاصل کرنے کے لیے، اور نور بن آل پاک اور علی کے تمہیں ملنا ہی ہے، کہ نور پھیلانے والے یہ ہیں، نور کی طرف بلانے والے یہ ہیں، جب یہ ہیں تو تم کیوں نہیں ان کی مانتے؟ اور نور بھی انہی کے ساتھ ہے جن کے ساتھ نور ہے، یعنی کہ نور المبین، نور والی کتاب۔ جب کتاب اللہ کی ان کے ساتھ ہے تو محمد تو کیوں نہیں ان کے ساتھ ہوتا؟ اس سے ثابت ہوا تو اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتا، کاش تو اللہ کی کتاب کو مان لیتا۔ کتاب بھی کہتی ہے جہاں علی وہاں ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے جہاں علی وہاں، اور اللہ کا رسول کہا 3 گواہیوں کے منکرو، 3 شہادتوں کے منکرو، تم ایمان میں کہاں کامل ہو، اور کہاں ایمان والوں میں کہاں ہو، تم تو جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ۔ یہ قرآن کا بھی منکر ہے تو اللہ کے فرمان کا بھی منکر ہے تو رسالت کے جسم و جان کا بھی منکر ہے، تو کم سے کم جو دیکھا تھا اسی مان لیتے۔ چلو جو تم نے نہیں دیکھا وہ تو غائب تھا،
جو ظاہر تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بھی یہی کہا یہ میرا جسم ہے، میں اس کا جسم ہوں، یہ میرا نفس ہے، میں اس کا نفس ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا ادب ہے، میں اس کا ادب ہوں، یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا وصی ہے، میں اس کا وصی ہوں، یہ میرا خلیفہ ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرے گھر کی عزت ہے، میں اس کے گھر کی عزت ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری سلامتی ہے، میں اس کے لیے سلامتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری رحمت ہے، یہ میرے لیے رحمت ہے۔ جب تو شان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے شان ولایت کو پوچھے گا تو تجھے ولی کا پتہ چلے گا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی کون ہے، اور جو ولی ہے وہ وارث بھی ہے، جو ولی ہے وہ وارث بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ خادم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ولایت میں عظمتیں، بشارتیں، حکمتیں، سخاوتیں، ٹھیک ہے، اور رضائیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں، وہ مومن کے اسم میں نہیں ہے۔ یہ تو اسم تمہیں دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ پردوں تک تمہیں رسائی دے گا، اور جب پردوں تک تمہیں رسائی مل جائے گی پھر ہر پردے میں علی ہی نظر آئے گا، ہر پردے، جس جہاں میں جاؤ گے علی کو ہی رب کا رسول کا دوست پاؤ، جس جہاں میں بھی جاؤ، جہاں اللہ رسول وہیں تو علی، تو حاضر کی گواہی اللہ اور رسول سے علی ہے، خود سے علی نہیں ہے، خدا سے علی ہے، اور جو اللہ سے علی بنا ہو، ٹھیک ہے، اس سے اللہ رسول سے علی یعنی ولی بنا ہو، خود سے ولی نہیں بنا، خود سے اعلان نہیں کیا، جس کی ولایت کا اللہ رسول اعلان کرے وہ پھر ولایت کے فخر مقام حق پہ ہے، یعنی کہ اللہ اس پہ فخر کرتا ہے اور نبی اس پہ فخر کرتا ہے، وہی فخر مقام حق ہے، اور وہی محمد جس میں جان ہے، اور وہی نور ہم کلامی راز حق ہے، نور ہم کلامی راز حق ہے، کہ جب نور ہی تھا جو ہم کلام تھا وہ راز تھا، اور راز ہی تو علی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے دوست کو اپنے راز بتاتا ہوں، جو میرا دوست نہیں ہوگا وہ میرے راز نہیں ہوگا۔ کعب معراج کے راز سارے پتہ ہے، وہ علی دوست ہے، اور دوست سے راز ہی چھپاتا، اللہ کہتا میں اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں، چھپے ہوئے راز وہ جان جاتا ہے، تو سینہ کھول دیا، کیسے کھولا؟ کہا نبی نے ہاتھ مار کے کھول، جب کوئی بھی راز کی بات ہے تو تیری بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حکمت کی بات ہے تو تیری بات ہے، تیری بات ہی میری اور میرے خدا کی بات ہے۔ یہ شان ولایت ہے کہ ولی ایک نہیں ہے، اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہے۔ ولی ایک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو بنا لو وہ بھی ولی، ٹھیک ہے، جس کا نفس مٹا دو وہ بھی ولی، ٹھیک ہے، اور جس کو دامن پہ لگا لو وہ بھی۔ اب کتنے ولی ہو جائیں گے؟
جو بھی لگے گا ولی ہو جائے گا، اور جو اس سے نہیں ملے گا، اسے نہیں دیکھے گا، اس کا علم نہیں لے گا، اس کی محبت نہیں اپنائے گا، اس کے نور کو نہیں مانے گا، وہ نہ مومن ہوگا نہ ولی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ولایت ہے۔ جو ولایت کو جانے گا وہی تو قرآن سے نور پا کر، ٹھیک ہے، اللہ رسول کے نور کے دیدار والا بنے گا۔ اور جسے اللہ رسول کے نور کا دیدار چاہیے اسے محبت علی مقام وفا بقا چاہیے، اسے محبت مقام وفا بقا چاہیے، جسے نور کا دیدار چاہیے۔ علی کا نام اس لیے نہ لیا کرو کہ منافق کو پہچانیں گے، اس لیے لیا کرو کہ نور کو سے نور والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور جب نور سے نور والے بن جاؤ گے تو منافقوں کو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، منافق تیرے ساتھ رہیں گے۔ جب وہ تیرے ساتھ رہیں گے ہی نہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے علی علی کرنے کی؟ یہ تو پہچان کے لیے تھا، جن کے ساتھ ہیں ان کو کہا علی علی کر، جن کے ساتھ ہیں، اور جن کے ساتھ نہیں ہیں ان کو نہیں کہا علی علی کر، ٹھیک ہے، کہا علی کا بن جا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو نور اپنا، ٹھیک ہے، ایک پہچان کے لیے ہے، ایک نور جسم و جان کے لیے ہے۔ اس نام سے چاہے منافق کو پہچانو، چاہے اپنی جسم و جان نور بناؤ، یہ تمہاری چاہت ہے۔ تو تم منافق کو دوست ہی نہ بنا کہ تجھے پہچاننا پڑے، ٹھیک ہے، تو علی بن جا کہ تجھے دھوکہ ہی نہ دے سکے، مگر تو خوشی میں اس سے راضی کرتا ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر کہے کیا کہ اپنا نام نہ لے محمد اور خدا کا، کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرتا علی محمد اور خدا کے، فرمانوں سے اپنا بتا رہا کہ اللہ رسول نے میرے بارے میں یہ کہا، خود سے نہیں بولا، اس لیے علی ڈولا نہیں کبھی، کیونکہ خود سے بولا نہیں کبھی، ٹھیک ہے۔ اور جو خود سے بولے گا وہ ڈولے گا نا، جو خود سے بولا ہی نہ ہو وہ کیسے ڈول سکتا؟ تو علی علیہ بھی اگر باتوں سے، تلواروں سے، لاشوں سے ڈولنے لگ جائے تو سمجھو انہوں نے بھی کبھی علی نہیں بولا، علی بولتا تو یہ بھی نہ ڈولتے۔ علی وہ ہے جو تمہیں لڑکھڑانے نہیں دے گا، سب کچھ لٹا دو گے گھبرانے نہیں دے گا۔ یہ ہے علی کی محبت، جو تمہیں لڑکھڑانے نہ دے،